بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم برٹرینڈ رسل کے ایسے فلاسفیز الٹیریئر موٹیوز کو ڈسکس کریں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلا کام یہی کیجئے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مفید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ اسی طرح سے اپنے علم میں بھی اضافہ کرتے رہیں اور آپ امتحانات میں بھی کامیابی سے ہمکنار ہوتے رہیں۔ اب ہم آتے ہیں برٹرینڈ رسل کے ایسے فلاسفیز الٹیریئر موٹیوز کی جانب، اس کا مین آئیڈیا، اس کا کریکس، اس کا تھیم۔ تو اس میں بیسیکلی پہلے تو وہ فلسفیانہ مزاج کی باتیں کرتا ہے، یعنی الٹیریئر موٹیوز اس کا۔ وہ کہتے ہیں جی زیادہ تر فلسفہ خفیہ مقاصد یا پھر فریب کاری کا شکار ہوتا ہے۔ ایک خاص حد تک اس کی وجہ وہ خاص مزاج ہے جو فلسفی کے لیے کہتے ہیں مخصوص ہے۔ ایک طرف تو فلسفی کو دنیا کے متعلق کسی خاص نظریے کے وجود پر سختی سے یقین رکھنا چاہیے، اور دوسری طرف اسے کسی ایسی بات کا سہرا اپنے سر پر نہیں باندھنا چاہیے جس کی بنیاد دلیل پر نہ ہو۔ صورتحال کو جو چیز پیچیدہ بناتی ہے، وہ کہتے ہیں یہی حقیقت ہے کہ فلسفی محض جذباتی یا دیگر خفیہ مقاصد کے باعث ہی کسی نظریے کو اپناتے ہیں، جبکہ ان کی قوت استدلال کو ان سے تسکین حاصل نہیں ہوتی۔ تب وہ متعدد جو ریزننگ ہے، استدلال ہے، اس میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگرچہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شعوری طور پر اس کام میں ملوث ہوں، وہ کسی نہ کسی قسم کے دھوکے اور فریب کو مدخل ہونے کی اجازت دے دیتی ہیں، دخل اندازی کی، انٹرفیرنس کی اجازت دے دیتی ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنی ذہنی جو طاقت ہے اس کو یہ ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی نقطہ نظر جو ہے وہ کیا ہے جی درست ہے۔ مثالیں دیتے ہیں جی وہ مختلف فلاسفرز کی، لبس کی، کینٹ کی، ہیگل کی، مارکس کی، یہ وہ فلسفی ہیں جن کی وہ تمام مثالیں ہیں جن کے فلسفیانہ نظام خفیہ مابعد الطبیعات یعنی میٹافزیکل یا محتاط مقاصد کے ساتھ سختی سے وہ منسلک ہیں۔ ڈسکارٹیز نے ایک فریبی دلیل استعمال کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مادی جو دنیا ہے اس کی غیر حقیقی نوعیت پر مبنی اپنے نظریے کو ہی مسترد کر دیا۔ اس کے علاوہ جو اور ہے جس کا وہ حوالہ دیتا ہے وہ ہے لیبنز۔ اب لیبنز جو ہے اس نے صرف اپنے برے فلسفے ہی کو شائع کیا جو اسے اکثر کٹر قسم کے حلقوں میں ایک خوشگوار شہرت عطا کرتا ہے۔ جو کینٹ ہے اس نے ہیوم کے اس نظریہ کی قابل عمل حیثیت کا اعتراف کیا کہ مادی دنیا کا کوئی وجود نہیں ہے اور یہ کائنات کے ایک فلسفہ کن تصور کی طرف رہنمائی کرتی ہے، لیکن اپنی کتاب کرٹک آف پیور ریزن میں وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے خفیہ مقاصد اس نے پورے کیے کہ عمومی اصول جو اس نے پیش کیے سب سچے تھے۔ ہیگل نے جو منطقی استدلال کا نظریہ پیش کیا اور کہا کہ دنیا جو ہے عین اسی طرح ایک منطقی ارتقاء کے دور میں سے گزر رہی ہے جس طرح سے ایک منطق دان یعنی لاجک والا بندہ جو ہے اس کے ذہن میں کچھ پیش آتا ہے، اس نے اس عمل کی استدلالی منطق بھی پیش کی، یا اس کو استدلالی منطق ہم کہہ سکتے ہیں قرار دیا۔ مارکس نے اس نظریے کو اپنا لیا اور اس میں سے سیاسی فلسفے کا نظریہ جو ہے وہ اخذ کیا یا برآمد کیا۔ دیگر فلسفیوں نے بھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ان کے جو جبلی نظریات اور عقائد ہیں وہ سچے ہیں، جس کے لیے انہوں نے یہ وجہ بیان کی کہ ان کے نظریات و عقائد کی بنیاد ان کے یعنی جو انسپیکیبل جو ہے خیال کے قوانین ہیں۔
اچھا بے بنیاد امید پسندی بھی ہمیں نظر آتی ہے اس میں، اس کے بارے میں بھی کہتا ہے یہ، وہ کیا کہتا ہے جی، رسل کی طرف سے دی گئی مختلف مثالوں میں سے ہم کہہ سکتے ہیں ایک ایسا واحد فلسفی جس کے کوئی خفیہ مقاصد نہیں تھے وہ صرف ہیوم تھا، جو بشپ برکلے کا شاگرد تھا، جو بذات خود اپنے فلسفے کے مشکوک نتائج کو قبول کرنے سے بھی ہچکچاہٹ کا شکار تھا۔ فلسفی کے یہ یقین کرنے کی بہت زیادہ ترغیب ہوتی ہے کہ انسانی مقاصد کا کائنات کے مقاصد کے لیے ایک اہم کردار ہے، اور یہ کہ بالآخر حالات ہماری مرضی کے مطابق رخ اختیار کر لیں گے۔ یہ ممکن ہے کہ مستقبل اس قسم کی امید پسندی کو بے بنیاد ثابت کر دے، جس طرح وولٹائرز کا کردار جو اس نے ڈاکٹر پینگلوس کا کردار پیش کیا والٹیئر نے۔ تو یہ تھا جی فلاسفیز الٹیریئر موٹیوز۔ امید ہے آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلا کام یہی کیجئے کہ چینل کو کیا کر لیجئے، سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ آپ کو اس طرح کی مفید ویڈیو ملتی رہے۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور نوازیے، لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے، دوست احباب سے شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی آپ کی طرح اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ پاک آپ کو آپ کے امتحان میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ اللہ حافظ۔